السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹاپ 5 پنجاب ٹی وی۔ دوستو آج ہم آپ کو ایک پیرس شہر کی کہانی بتائیں گے جو کہ ورلڈ وار 1 کے دوران ایک حکمت عملی بنائی گئی تھی پیرس شہر کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے۔ دوستو جنگ منفی اور بڑے پیمانے پر تباہی کے ساتھ آتی ہے، لیکن اگر ایک پہلو جنگ ہے جس نے انسانوں کو مؤثر انداز میں تیار کرنے میں مدد کی ہے، یہ بات بدعت ہے کہ ہر قوم فتح کرنا چاہتی ہے۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو اپنے مخالفین کو پیچھے چھوڑنا ہوگا اور آپ کو ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو میدان جنگ سے باہر سوچنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 1 کے ذریعے تمام قوموں کی طرف سے بے شمار حکمت عملی اپنائی گئیں، لیکن پورے شہر کی نقل بنانا صرف شاندار ہے۔ دوستو پیرس میں فضائی حملوں کے سائرن کی ڈراؤنی آوازیں سننے کی روایت ہے جسے آپ بلا شبہ شہر میں کہیں بھی سن سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ جنگ کے دوران پیرس کیسا تھا اور جنگ میں کھوئے گئے فوجیوں اور شہریوں کی زندگیوں کی یاد میں بھی کیا جاتا ہے۔ ورلڈ وار 1 کے دوران جو کہ 28 جولائی 1914 سے لے کر 11 نومبر 1918 تک جاری رہی، جرمن فضائی حملوں کا سلسلہ فرانس، بیلجیم اور یورپ کے دیگر حصوں کے مضافات میں ریکارڈ کیا گیا۔ یہ ریکارڈ کیا گیا تھا کہ پورے برطانیہ میں 5000 سے زائد بم گرائے گئے تھے، جن میں سینکڑوں جانیں گئیں اور لاکھوں بے گھر ہوئے لوگ۔ جنوری 1918 کے آخر میں لائٹس کا شہر اپنے ہی سہانے کا شکار ہوا کیونکہ جرمن طیاروں کے فضائی حملوں میں تقریباً 600 کلو گرام کا دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا دوستو، جس میں پیرس کے 26 شہری بھی ہلاک ہوئے اور 200 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ اور دوستو اس وقت پیرس جیسا ترقی پذیر شہر پر بموں اور فضائی حملوں سے حملہ کرنا ایک سخت فتنہ ہو سکتا تھا۔ اسی طرح فرانسیسی وزارت جنگ جانتی تھی کہ انہیں مزید حملوں سے بچنے کے لیے تنقیدی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی۔ ایک اخبار کی طرف سے سامنے آنے والے خبر کے مطابق فوجی منصوبہ سازوں کا خیال تھا کہ جرمن پائلٹوں کو اصل شہر کی بجائے ایک ڈمی شہر دکھا کر بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ یہ منصوبہ انتہائی خفیہ تھا اور فوری طور پر اس کی تعمیر شروع ہو گئی تھی۔ غلط پیرس یا شام پر پیرس کا مقام پیرس کے شمالی مضافات میں مسافروں کے شہر میزان لیفٹ کے آس پاس تھا، جو کہ پیرس کے مرکز سے 15 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ نواحی کمیونٹی پیرس کی نقل بنانے کے لیے بہترین جگہ تھی کیونکہ یہ دریائے سین کی جیسی نظر آنے والی پٹی پر واقع تھا جس کا موازنہ پیرس میں واقع ہے۔ پہلے جنگ عظیم کے آغاز کے تقریباً ایک صدی کے بعد فرانسیسی فوج کے اس ناقابل یقین منصوبے کے بارے میں ابھی تک بہت کم لوگ جانتے تھے۔ دوستو 1918 میں جب تنازع ختم ہو رہا تھا تو ڈی سی جو کہ فضائی حملوں کے خلاف علاقوں کا دفاع کرنے کا ذمہ دار تھا، نے جرمن پائلٹوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تیار کی گئی ایک نقل پیرس کی عمارت کا آغاز کیا، ایک ڈمی شہر کو دوبارہ تخلیق کر کے جس میں ہزاروں روشن لائٹیں شامل تھیں۔ فرانسیسیوں کا خیال تھا کہ وہ رات کے وقت حملہ آوروں کو غلط ہدف کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ دوستو میں جانتا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جرمن سپاہی جنگ کے فن اور نیویگیشن میں بہت تربیت یافتہ تھے اور کوئی طریقہ نہیں کہ وہ اس چال میں پڑ جائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن 1900 کی دہائی کے اوائل میں ریڈار ایجاد نہیں ہوئے تھے اور یقینی طور پر کوئی جی پی ایس یا دیگر جدید ترین نیویگیشن ٹول بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ اس کی بجائے فوجیوں نے تاریخ، یادگاروں اور لوگوں کا طرز زندگی، ریلوے ٹریک اور لائٹ سسٹم پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا راستہ تلاش کیا۔ جرمنز کو کامیابی سے بیوقوف بنانے کے لیے غلط پیرس کے منصوبے بے رحم تھے۔ 2000 سال پرانے شہر کو یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ان کا ڈبل پیرس مؤثر طریقے سے نکل گیا۔ دوستو پلان یہ تھا کہ تعمیر کے لیے 3 الگ الگ زون بنائے جانے تھے۔ زون اے جو کہ سینٹ ڈینس اور اوپر ویلیئرز کے بہت بڑے رہائشی علاقوں کی طرح بنایا جائے گا اور اس میں اس وقت کے ریلوے اسٹیشنوں کو بھی شامل کیا گیا تھا ان جعلی زون میں۔ زون بی میں شمال مغرب میں مینسر لفٹ خود فیک پیرس، چیپل ڈی مریگ سے چیپل یسر سے راکاڈرو محل سے سرکلر ریلوے تک چاروں طرف نقل کے ڈھانچے اور قابل ذکر یادگاروں کا ایک وسیع گریڈ۔ چیمبل ڈی فیز میں ڈی پسٹل پسائٹیا چھت اور آخر میں زون سی میں جو کہ شہر کے مشرق میں تعمیر کیا جائے گا بڑے پیمانے پر صنعتی علاقوں کی نقل کرے گا جس میں بڑی بڑی فیکٹریاں اور جن میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پروجیکٹ ریپبلکا پروجیکٹ کے پیچھے اطالوی نجات انجینئر کا ہاتھ تھا اور ان کی اعلیٰ تربیت یافتہ انجینئرز کی ٹیم بھی تھی۔ اس کا کام جعلی شہروں کو زندہ کرنا تھا۔ اس نے یہ کیسے کیا ہوگا؟ کیونکہ روشنیاں بغیر ریڈار کے دور میں نیویگیشن کا بڑا ذریعہ تھی۔ اس نے یہ اندازہ لگایا کہ مشینوں اور ٹرین پٹریوں اور صنعتی عمارتوں سے روشنیاں دکھانے سے جرمن فوج کو ذرا مشکل ہوگی۔ عمارتوں اور یادگاروں کو لکڑی سے بنایا گیا تھا اور فرانسیسی فن تعمیر کے ساتھ ملانے کے لیے ان پر پینٹ کیا گیا تھا۔ پارابسی کپڑے سائے کی چمک پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ فیکٹریوں کی گندے شیشوں کی چمک کی نقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لکڑی
की कारों और ट्रेनों और मशीनों पर चमकती हुई सफेद और जर्द सुर्ख बत्तियों का इस्तेमाल इंसानी सरगर्मियों का तासुर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इस मास्टर प्लान को बहुत ज्यादा तामीर होने के बाद टेस्ट भी नहीं किया गया था। जर्मन बमबारी मुहिम सितंबर 1918 में एहतमाम पजीर हुई और 2 माह बाद कैंपेन में जंग बंदी पर दस्तखत हुए। इस पर फ्रेडरिक जैकोबी के डिजाइन ने दूसरे जंग अजीम के दौरान अमेरिका और दीगर ममालिक में इसी तरह के फौजी प्लांटों के लिए राह हमवार की थी। दूसरे जंग के अख्ताम पर जैकोबी को इनकी दिफाई काम पर एजाज दिया गया था। वो भी पहली बार आईफिल टावर को रोशन करने में कामयाब हुए। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत में मुकीम एक मारूफ मौरख के मुताबिक जाली पेरिस को जंग के फौरन बाद ही खत्म कर दिया गया था और तेजी से तमीर किया गया था। इसके बावजूद इन नक्शों की बहाली इसके भूले हुए माजी की झलक फराहम करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें।